نشے کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح نشے کی چھٹی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر درد اور نیند کی جو ہے دوا استعمال کی جاتی ہے، اس کے اندر نشے والی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیند کی دوا جو ہے مجبوراً کے تحت جائز ہے۔ اگر جو ہے آپ نیند کی دوا کو اس میں جو ہے نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی نشے کے اندر شامل ہوگا، یہ نشے کے اندر شامل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں نشہ ہے، اور یہ نشہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج جو ہے نشہ کہاں پہ پی جاتی ہیں؟ آج قبرستان کے اندر نشہ پیتے ہیں، آج درگاہوں پر جا کر نشہ کرتے ہیں، آج مزاروں کے اندر جا کر نشہ کرتے ہیں۔ جو قبرستان ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے، آج موت کو یاد کرنے کے بجائے ہم اس قبرستان کے اندر نشہ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ نشہ پینے والوں سے کہیں کہ آپ نشہ کیوں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں چنتا مکت ہونے کے لیے، ٹینشن فری ہونے کے لیے ہم نشہ پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نشہ کرنے کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ٹینشن دور ہو جائے، آپ کا جو ہے آپ فری مائنڈ ہو جائے، لیکن یاد رکھیے اس سے کہیں زیادہ آپ کے ہیلتھ کے لیے، آپ کے سواستھ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ہانیکارک ہے یہ نشہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آئے نبی، لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آئے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آئے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، آئے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے یہ شراب تو بالکل ہانیکارک ہے، یہ شراب پینا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یعنی فائدہ اس لیے کہ اگر آپ شراب پیتے ہیں، اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ٹینشن دور ہو سکتا ہے، آپ کو نیند آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہے، یعنی فائدہ کم ہے اور زیادہ نقصان ہے۔ آج اسی شراب کی وجہ سے کتنے ہمارے نوجوان اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم شراب پی کر کے، تم نشہ کر کے، تم گل کر کے، تم کھینی کھا کر کے، تم تمباکو کھا کر کے، تم شکر کھا کر کے، تم راج نواس کھا کر کے، تم جو گٹکا کھا کر کے، تم ویمل کھا کر کے، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو، تم اپنے آپ کو جان لینے پر مجبور نہ ہو جاؤ۔ آج جو ہے یہ ساری چیزیں کھا کر استعمال کر کر آج اپنے آپ کو جو ہے قبر کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ آئے میرے بندو، تم نشہ کر کے، تم شراب پی کر کے، تم کھینی کھا کر کے، تم تمباکو کھا کر کے، تم شراب پی کر کے، تم بیئر پی کر کے، تم وسکی پی کر کے، تم ہیروئن پی کر کے، تم راج نواس جو پی کر کے، تم کھینی کھا کر کے، تم اپنے آپ کو ہلاک میں نہ ڈالو، تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ان ساری چیزوں کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، آپ نشہ نہ کرو۔ اگر آپ نے تمباکو کھانا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے کھینی کھانا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے پان کھانا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے راج نواس کھانا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے رنڈی گاندا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے شکر نہیں چھوڑا، اگر آپ نے سگریٹ پینا نہیں چھوڑا، اگر آپ نے بیڑی پینا نہیں چھوڑا، یاد رکھنا تم دنیا اور آخرت کے اندر ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔